السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13 رمضان المبارک اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ پر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، آپ اس وقت غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی مبارک گھڑی آ پہنچی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے اور آپ سے کہا پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے مجھے پکڑ کر دبایا یہاں تک کہ میں نے اس کی تکلیف کو محسوس کیا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر مجھے پوری طاقت سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ اے محمد، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے عالم کو پیدا کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پہلا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے جو نصرانیت کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں جن کے آنے کی خبر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ اور اللہ کی قدرت پر بات کریں کہ زمین میں سے بیج کون اگاتا ہے؟ جو زمین میں بیج دبایا جاتا ہے اس کا خول اتنا سخت ہوتا ہے، کچھ بیج ایسے سخت ہوتے ہیں کہ ہم انہیں دانتوں سے بھی نہیں توڑ سکتے، لیکن جب یہی بیج مٹی میں بو دیا جاتا ہے تو پھر چند دنوں میں ایک نازک اور نرم پودا اس سخت بیج کو توڑ کر زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے۔ آخر اس سخت خول کو کون توڑتا ہے؟ زمین سے کون پودا نکالتا ہے؟ قرآن پاک میں ہے یقیناً اللہ ہی ہے بیجوں اور گٹھلیوں کو توڑتا ہے۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحق کو نہ کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا اور نہ ہی نبی کے علاوہ کسی اور کی مرضی پر، بلکہ خود ہی فیصلہ فرما دیا کہ اس کے 8 حصے متعین کر دیے، یعنی زکوٰۃ کا جو مستحق ہے اسی کو زکوٰۃ دینا ضروری، اگر جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں اگر اس کو دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بہت ہی زیادہ امانت والا کام ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق تک زکوٰۃ کو پہنچانا۔ اگر خدا نہ خواستہ دینے والے نے زکوٰۃ کسی ایسے کو دے دی اور اس کو کہا کہ آپ ہماری زکوٰۃ کسی مستحق کو پہنچا دیں اور وہ زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ تک نہیں پہنچی تو دینے والے کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی زیادہ ذمہ داری کا کام ہے، بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورا فرمائے، اور یہ ذمہ داری کا کام اگر ہمارے ذمہ لگے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر کے ساتھ پورا کرنے والا بنا دے۔ زکوٰۃ کے معاملے کی پکڑ سے اللہ رب العزت بچائے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی شرمندگی اور محشر کی پکڑ سے بچائے، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت یعنی جب وہ جنابت کا غسل فرماتے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر استنجا کی جگہ دھوتے، پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح نماز پڑھتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، پھر 3 مرتبہ دونوں ہاتھ بھر کے یک کے بعد دیگرے سر پر پانی ڈالتے، پھر سارے بدن پر پانی ڈالتے اور سب سے آخر میں پاؤں دھوتے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے ڈر سے روئے اس کا جہنم میں جانا اس طرح مشکل ہے جس طرح دودھ کا تھنوں میں واپس جانا، یعنی جس طرح دودھ تھن میں سے باہر آ جائے تو وہ دوبارہ ڈالا نہیں جا سکتا، بہت مشکل ہے، اسی طرح اللہ کے ڈر اور خوف سے رونے والے کا جہنم جانا بہت مشکل ہے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے گا، اسے میراث سے محروم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث ختم کر دے گا۔ اور دنیا کے بارے میں فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سے جس شخص کو صحت و تندرستی حاصل ہو، وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہو، ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، تو سمجھ لو کہ دنیا کی تمام نعمت اس کے پاس موجود ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد تو یہ چیزیں تو میٹر ہی نہیں کر رہی، نفس کی خواہشات اور خواہشات کی بھاگ دوڑ ایسی لگی ہوئی ہے کہ مال دولت بس حاصل ہو جائے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات فرما دی کہ صحت مندی، صحت و تندرستی ہو اور گھر والوں کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہو، ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، تو سمجھو دنیا کی نعمت اس کے پاس موجود ہے۔ آج ناشکری کا یہ حال ہے، صحت تندرستی ہے تب بھی ناشکری، مال و دولت ہے تب بھی ناشکری، بال بچے ہیں تب بھی ناشکری، ناشکری کی وجہ سے ہم بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ اور طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمزم ایک مکمل خوراک ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں
نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف 5 منٹ اور 10 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔